الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب کی پہلی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے تھے، ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 پر۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہیں فائدہ دیا یا نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، ما نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کو یعنی ابو لہب کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا اس کو کوئی کام نہیں آیا۔ پہلے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا گرامر کے طور پر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ما جو ہے نا ما یہاں پر نافیہ ہے، ما نافیہ ہے، ما کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اور ما جو ہے اس کے لیے موصولہ بھی ہوتا ہے۔ موصولہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کے معنوں میں آتا ہے۔ کس کے معنوں میں؟ جو۔ اب دیکھیں ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، وما اور جو کسب اس نے کمایا، یہ بھی ما ہے وہ بھی ما ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں فرق آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک ما ہوتا ہے وہ استفہامیہ ہوتا ہے، سوالیہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹروگیٹو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ استفہام مطلب سوال، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اب دیکھیں مل قاریہ یہ استفہامیہ ہے کہ تم کیا جانو، وہ قاریہ کیا ہے، قاریہ کھڑکھڑانے والی عذاب وہ کیا ہے، تم کیا جانو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کیا ہے، یہ سوالیہ استفہامیہ۔ تو ما نافیہ ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، اور ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ما نفی کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کے نفی کے لیے، کہ ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے کام نہیں آیا، یہ نفی کے لیے۔ وما کسب اور جو کچھ اس نے کما رکھا، یہاں پر ما کیا ہے، یہ موصولہ ہے۔ اور اس طرح میں نے مثال دی استفہامیہ کی کہ ما استفہامیہ ہوتا ہے مل قاریہ، تم کیا جانو کہ قاریہ ہے کیا، قاریہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ اب دیکھو وہاں بھی ما ہے، وہاں بھی کیا ہے، ما استفہام ہے، سوال، ٹھیک ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ما یہ 3 معنوں کے لیے عموماً آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ما نہیں، اغنا فائدہ دیا، عنہ اس کو، یہ اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو۔ اب اغنا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا، یہ ہے باب اغنا یغنی سے، کس سے ہے؟ اغنا یغنی، اس کا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ یہ اغنا، نہیں فائدہ دیا، نہیں کام آیا، اغنا نہیں کام آیا، ٹھیک ہے؟ ما کا مطلب نہیں، اغنا کام آیا، کام آیا کس کو؟ اس ایک مرد کو۔ کون تھا، کون مراد ہے؟ ابو لہب۔ کون مراد ہے؟ ابو لہب۔ یہ اغنا، اغنا، اغنو، اغنت، اس طرح اس کے فعل ماضی کے 14 صیغے آگے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فعل مضارع آتا ہے اس کا یغنی، کیا آتا ہے؟ یغنی، ٹھیک ہے؟ اچھا جس طرح سورہ اللیل کے اندر موجود ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وہاں فعل مضارع اس کی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ ما نہیں، اغنا فائدہ دیا، عنہ اس کو، یا نہیں کام آیا، عنہ اس کے، ایک ہی بات ہے۔ مالہ اس کا مال، وما اور ما وہ چیزیں، یا وما جو کچھ کسبا اس نے کمایا، اس نے کیا کیا؟ کمایا، جو اس نے کما رکھا تھا۔ چودھری تھا نا ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، فرمایا جو کچھ کما رکھا تھا کوئی اس کو کام نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کسب جو ہے نا، کسب، یہ کسبہ یکسبو سے ہے، کسبہ یکسبو، کسبہ یکسبو۔ اب کسبہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، کسبہ
کسبا کسبو. اب کسبا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، تو ظاہر سی بات ابو لہب بھی مذکر تھا اور واحد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے صیغہ بھی واحد مذکر کا، واحد مذکر غائب کا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ اس کو اس کا مال کام آیا، وما کسب اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا نہ وہ کام آیا. اچھا ہم کہتے ہیں نہ فہد آیا اور نہ ریان آیا، نہ فہد آیا نہ ریان. کیا کہتے ہیں ہم ایک جملہ، نہ فہد آیا نہ ریان. تو ہم نے کہا نہ فہد آیا نہ ریان، ہم نے یہ نہیں کہا نہ فہد آیا اور نہ ریان آیا، ہم نے کہا نہ فہد آیا اور نہ ریان. تو جب جو فہد کی طرف نسبت ہوئی وہی نسبت ریان کی طرف ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ جو نسبت فہد کی طرف ہوئی وہی نسبت ریان کی طرف ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ جملہ؟ نہ فہد آیا نہ ریان. اب دوبارہ ریان کی وقت کہنے کی ضرورت نہیں، ریان بھی نہیں آیا، یہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ جو واو ہے نا، ما اغنا عنہ مالو وما کسب، وما کسب، اس واو حرف عاطفہ، یہ کیا ہے؟ حرف عاطفہ. یہ واو کیا ہے؟ حرف عاطفہ. تو حرف عاطفہ یہ پچھلا جملہ جو ہوگا واو سے پہلے یہ معطوف علیہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ جی واو سے پہلے والا ما اغنا عنہ مالو، یہ والا جو ہے معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، پھر اس سے آگے ما کسب کا یہ پورا جملہ بن کر یہ معطوف بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ معطوف. تو معطوف علیہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے کا حکم تھا وہی اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے. نہ اس کا مال کام آیا نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام آیا. دونوں کا معنی ایک ہی ہو گیا نا، دونوں کا معنی ایک ہی ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ، یہاں پر میں ترجمہ کیا اس کے مال اس کے کام نہیں آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کام آیا. تو یہاں ہم نہیں کا ترجمہ کس کا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا معطوف علیہ. کیا ہے؟ معطوف علیہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو جو اس نے کما رکھا تھا وہ کام آیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا. اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے عروہ سے. عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ. کون تھی؟ صوبیہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا. اچھا تو دودھ پلایا، پھر جب ابو لہب مرا تو ابو لہب اپنے گھر والوں میں سے کسی ایک کے خواب میں آیا ایک دن، اور جب خواب میں آیا گھر والوں میں سے کسی ایک کے ایک بری حالت میں آیا ہے کہ ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ ابو لہب ایک بری حالت میں نظر آ رہا ہے. اور ابو لہب نے یہ کہا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں، میں مرا ہوں، میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ میں اپنے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پلایا گیا ہوں. انگلی اور اپنے انگوٹھے کے درمیان سے میں پلایا گیا ہوں. یہ میرے ساتھ یعنی معاملہ تخفیف کا ہوا، اس کے علاوہ میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا. صوبیہ کو آزاد کیا تھا کہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، ولادت کی بشارت دی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، ولادت کی خوشخبری سنائی. کس کو؟ اپنے مالک ابو لہب کو. ابو لہب خوشی سے کہا کہ جاؤ تو آزاد ہے، میری لونڈی کیا ہو تو آج کے بعد آزاد ہو. تم نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرا بھتیجا پیدا ہوا، تم نے خوشخبری سنا دی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ ہے صحیح بخاری کی روایت، ٹھیک ہے. ایک اور روایت جو فتح الباری کے اندر ہے، اور فتح الباری میں عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مرا، ایک سال بعد میرے خواب میں ابو لہب آیا. ایک سال بعد، ایک سال گزر چکے تھے ابو لہب کے مرنے کو، ایک سال بعد ابو لہب میرے خواب میں آیا. تو میں نے اس کو یہ دیکھا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں میرے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ نہیں ہوا سوائے ایک چیز کے. کہا کیا؟ کہا ہر سوموار کو یعنی ہر پیر کو مجھ پر عذاب کو کم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اپنی لونڈی کو. اس وجہ سے پیر کا جب دن ہوتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ پر عذاب کم کیا جاتا ہے. یہ روایت کہاں پر ہے؟
صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری کے اندر، ٹھیک ہے، فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس روایت سے جو عید میلاد النبی منانے والے ہیں، اس کے قائلین ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ کب آزاد کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر۔ تو کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا جائز ہو گیا۔ بھائی انہوں نے تو لونڈی آزاد کی تھی نا، عید میلاد تو نہیں منایا، ہاں شکرانہ کہہ دو اس کو آپ، لیکن اس عید میلاد النبی وہ مراد لیتے ہیں۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہاں نقل کیا ہے؟ کتاب النکاح کے اندر۔ کہاں نقل کیا ہے؟ کتاب النکاح۔ اور کتاب النکاح میں کتاب کا نام ہے کتاب النکاح صحیح بخاری، اور چیپٹر کیا ہے، باب کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، باب قول اللہ تعالی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری وہ ماں جو تمہیں دودھ پلائے، یعنی تمہاری سگی ماں نہ ہو، تمہیں دودھ پلائے رضائی ماں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ تو یعنی امام بخاری کا استدلال اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ رضاعت والے رشتوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ جس سے رضاعت ثابت ہو گئی۔ اگر کوئی تمہاری رضائی بہن ہے نکاح نہیں ہوگا، رضائی بھتیجی ہے نکاح نہیں ہوگا، رضائی بانجی ہے نکاح نہیں ہوگا، رضائی پھپھی ہے نکاح نہیں ہوگا، رضائی خالہ ہے نکاح نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں یہ روایت نقل کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صوبیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا۔ کس کو دودھ پلایا تھا؟ ابو سلمہ کو۔ اب ابو سلمہ کی بیٹی سے، ابو سلمہ کی بیٹی اللہ کے نبی سے کیا بن گئی؟ بھتیجی۔ کیا بن گئی؟ بھائی ابو سلمہ کو دودھ پلایا کس نے؟ صوبیہ نے۔ صوبیہ نے دودھ پلایا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دونوں بھائی بن گئے۔ اب ابو سلمہ اللہ کے نبی کا رضائی بھائی بن گیا نا، دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا۔ اب جو ابو سلمہ کی بیٹی ہے وہ اللہ کے نبی کی بھتیجی نہیں بنی، تو بھتیجی سے نکاح کرنا جو رضاعت سے ثابت ہو، رضائی بھتیجی ہو، حقیقی نہ ہو، تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ امام بخاری اس روایت کو اس لیے لے کر آئے، کتاب النکاح، اور عنوان کا قائم کیا؟ باب قول اللہ تعالی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت نص کے طور پر پیش کیا۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ابو سلمہ، تو ان کی بیٹی بھتیجی ہو گئی، بھتیجی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بھتیجی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نسبت سے کہ صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، وہ روایت ہی نقل کر دی، وہ روایت نقل کر دی۔ امام بخاری کا مقصود یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصود نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کیوں نقل کیا؟ امام بخاری نے اس لیے نقل کیا کتاب النکاح میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نقل کیا کہ ابو سلمہ کی جو بیٹی ہے وہ بھتیجی بن گئی اللہ کے نبی سے، تو جو رضائی بھتیجی ہوگی اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور دوسری بات جو عباس رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ 1 سال بعد ابو لہب میرے خواب میں آیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی میلاد النبی کی دلیل ہے کہ انہوں نے لونڈی آزاد کیا، اور ہر پیر کو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا انہوں نے، تو اس وجہ سے جو ہے عید میلاد النبی منانا ثابت ہے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے لونڈی آزاد کی تھی، عید میلاد النبی جس طرح منایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عباس جو اللہ کے نبی کا چچا تھا رضی اللہ عنہ، بعد میں ہوئے تھے یعنی مسلمان، جب یہ خواب انہوں نے دیکھا وہ کافر تھے۔ کیا تھے وہ؟ کافر تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، اس وقت وہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، کافر تھے وہ۔ کیا تھے وہ؟ کافر تھے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ بات شریعت میں مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ کیا ہے؟ امت کے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ وہ وحی پر مبنی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مسلم کا خواب بھی وہ حجت شرعی دلیل نہیں بن سکتی۔ یہاں تو ایک غیر مسلم کی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا عباس رضی اللہ عنہ، اس وقت جب یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کس کے حوالے سے؟ ابو لہب کے حوالے سے اس کو دلیل بنا دی اور شرعی حجت بنا دیا۔ کس کو؟ ابو لہب کے حوالے سے عباس رضی اللہ عنہ کے خواب کو۔ میں نے کیا کہا کہ وہ کافر تھے جب خواب دیکھا، وہ شرعی دلیل نہیں بنتی، حجت نہیں بن سکتی۔ اور نمبر 3 وہ شرعی نصوص کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا مال کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کو فائدہ نہیں دیا، یعنی اس نے جو اعمال کیے تھے، جو کمائی کی تھی، کمائی سے مراد اعمال ہے نا، جو کمایا، صرف پیسہ نہیں آتا اس میں، کمائی سے مراد
اعمال بھی آتے ہیں، یعنی اس کا یہ عمل بھی اللہ فرماتا ہے کوئی اس کو کام ہو تو قرآن کے نص کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہوا، قرآن کے نصوص کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہے یہ۔ اچھا، یہ بات تو دونوں حدیثوں کے امام بخاری کیوں لے کر آئے ہم نے بتا دیا کتاب النکاح میں، تاکہ رضائی رشتوں کو وہ ثابت کرے کہ جو رشتے رضاعت سے ثابت ہو ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح حرمت والے رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خون کے رشتے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بتایا کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کافر تھے، اور کافر کے خواب کو دلیل بنایا گیا ہے، اور جبکہ اللہ نے اس کی نفی کر دی، اللہ نے اس کی کیا کر دی؟ کیونکہ مفسرین نے ما اغنا عنہ مالو وما کسب سے کہ اس کا مال کام نہیں آیا، اور جو کچھ کمایا تھا کمائی سے مراد وہ کہتے ہیں اس کے بیٹے بھی ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کے اعمال بھی ہیں، اس کے اعمال بھی ہے، اس کے اعمال بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی، عید میلاد النبی مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر عید میلاد النبی مراد لینا جائز ہوتا، درست ہوتا، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ 63 سال، 1 سال 2 سال 3 سال، چوتھے سال 5ویں سال 6ٹھے سال، 63 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ تو اس کا بندوبست کرنا چاہیے تھا نا، کرتے ایک مرتبہ تو کرتے، 63 سال کی عمر گزار کر چلے گئے، لیکن کبھی اس کا بندوبست تو نہیں کیا جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میلاد تھوڑی خود منائیں گے، دوسرے منائیں گے، چلے ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.5 سالہ خلافت میں ایک مرتبہ بھی نہیں منائی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10 سالہ خلافت میں 1 سال بھی نہیں منائی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی نہیں منائی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی نہیں ملائی۔ عشرہ مبشرہ کے ہم نام لیتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی اس کا انعقاد نہیں کیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی اس کا انعقاد نہیں کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی اس کا انعقاد نہیں کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ بھی اس کا معاملہ، اس کا انعقاد نہیں کیا۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ صحابہ۔ اچھا، عشرہ مبشرہ کے علاوہ کوئی انصار میں سے دکھا دے کوئی صحابی کہ جنہوں نے عید میلاد النبی منائی ہو، مہاجرین میں سے کوئی دکھا دے، ہجرت اول جو ابشا کی طرف کی گئی ان میں سے کسی کا دکھا دے، ہجرت ابشا جو دوسری طرف ہوئی ہے دوسرے مرتبہ ان میں سے کسی صحابی کا دکھا دے۔ نہ انصار میں سے کوئی کسی نے منائی، نہ مہاجرین میں سے کسی نے منائی، نہ اعرابیوں میں سے کسی نے منائی، نہ غیر اعرابی صحابیوں میں سے کسی نے منائی، نہ انصار نے نہ مہاجرین نے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور دلیل دی جاتی ہے، دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ پیغمبر یہ اللہ کے فضل ہے، اس پر چاہیے کہ مومن کیا ہو، خوشی کا اظہار کرے۔ کہتے اللہ کے نبی کی باسط فضل نہیں اللہ کا، ہم کہتے اللہ کا فضل، کہتے تو قرآن سے ثابت ہے نا، فلیفرحوا، خوشی مناؤ، یعنی خوشی کا مطلب ہے نکات کرو، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ جتنے پیغمبر ہیں سب اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اب اسماعیل میں سے جو جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر، لوگ گمراہی میں تھے اس سے پہلے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ مومنوں کے لیے خوشی کا باعث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ایک اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا فضل ہے، اس سے یہی مراد ہے عید میلاد النبی، تو مجھے بتائیں یہ آیت کریمہ کس پر نازل ہوئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے اس کو نظر انداز کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ پھر اللہ کے فضل تو بہت ہے، اللہ کے تو بہت سارے فضل ہیں، تو اللہ کے فضل پر ایک عید کا جشن کا جو ہے انعقاد کیا جائے تو اللہ کے تو فضل بہت ہے۔ اب ایک اور دلیل دی جاتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرو۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منانا کیا ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کی تو نعمت بہت ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اللہ نے آپ کو ناک دی ہے، اللہ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، کوئی بیماری سے اٹھے اس کو شفا یاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاسپٹل سے گھر آئے تو اللہ کی نعمت اس کو صحت جیسی چیز
حاصل ہو گئی تو وہ عید میلاد النبی، عید کا وہ جشن کا انعقاد کرے. وہ اللہ کے تو نعمتیں بہت. یہ آیت کریمہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ تھے کہ ایک آیت کریمہ نازل ہوتی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے. کہتے ہمارا عمل پہلے ہوتا اور دوسری آیت کا نزول بعد میں ہوتا. جیسے ایک آیت نازل ہوتی ہم عمل کرتے تھے اور دوسری آیت اس وقت نازل ہوتی تھی پہلے پہ ہم عمل کر چکے ہوتے تھے. تو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احسان عظیم ہے. رسول اللہ کی وفات پر عید میلاد النبی منانا ہر سال، ہم نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری میں کوئی کہہ دے کہ کوئی عید میلاد النبی کے تعلق سے باب قائم ہے، صحیح مسلم کا کوئی حوالہ دے دے، ترمذی کا کوئی حوالہ دے دے، ابو داؤد کا کوئی حوالہ دے دے، ابن ماجہ کا کوئی حوالہ دے دے، سنن نسائی کا کوئی حوالہ دے دے، سائے ستہ کے علاوہ باقی کتب مسانید میں سے کوئی کہہ دے، مستد احمد، مستد حمیدی، مستد ابو یعلا الموصلی، مسانید میں سے کوئی حوالہ دے دے. چلو چھوڑے احادیث کی کتابیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں سے کوئی حوالہ دے دے کہ فقہ کی اس کتاب کے اندر فلان عالم دین نے، فلان فقہ کے معتبر عالم نے چیپٹر قائم کیا ہو، عنوان اس پر قائم کیا ہو. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کتب حدیث تو دور کی بات، آپ کو فقہ کی کتابوں میں بھی عید میلاد النبی کے تعلق سے کوئی آپ کو عنوان نہیں ملنے والا، کوئی آپ کو مواد اس میں ملنے والا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ جشن نہیں منا رہے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ میری حالت خراب ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا واقعہ جب ایک صحابی کی تفصیل سے وہ آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے کیونکہ حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے تھے. یہ جو سورہ نصر جب ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت تھی ان کی؟ کہا کہ جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہی کہا. اور لوگ اس کے پاس جمع تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں کو جمع مت ہو، ان کی بولنے دو ان کو، ان کی آج جو ہے نا جو ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو صدمہ لگا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ اصلاح کرنے کی. آپ نے واعظ کیا، آپ نے واعظ کر کہا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے محمد آج دنیا میں نہیں رہا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آنے والی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. الحی ہمیشہ زندہ رہنا اس کی صفت ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. وہ اللہ ہی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی صفت یہ نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتیں سناتی پیغمبر آپ کو بھی موت آنے، ان کو بھی موت آنی ہے. جب یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ابھی ابھی ابو بکر صدیق پر نازل ہوئے، حالانکہ تو قرآن میں تو موجود تھے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہونی ہے. وفات کے تعلق سے اشارے صراحتاً اور اشارتاً قرآن کریم میں اس طرح کے معاملات تو تھے، لیکن میں بھول گیا تھا. تو انہوں نے اپنی کیا کی؟ اصلاح کی. کیا کی؟ اپنی اصلاح کی. جامع ترمذی کے اندر سفیان الاصبعی ایک تابعی ہے، کہتے ہیں میں گیا بازار میں دیکھتا ہوں بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش ہے، وہاں پر لوگ جمع ہیں. میں جا کے دیکھتا ہوں، جا کے دیکھ لوں کہ ماجرا کیا ہے، اتنا رش لگا ہوا، اتنی بھیڑ ہے یہاں پر، اتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں. کہتے جب میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ شخص کھڑا ہے ان کے درمیان، ان کو واعظ کر رہا ہے. اور وہ بزرگ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہا ہے، لوگوں کو واعظ نصیحت کر رہا ہے. کہتا ہے میں اندر گھس گیا، میں نے کہا کہ ابو ہریرہ حدثنی حدیثا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ حدیث بیان کرنا جو خود آپ نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سنیے اور آپ اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی کسی تیسرے کا واسطہ نہ ہو. کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احدثک حدیثا سمیت من رسول اللہ، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے. جامع ترمذی میں واقعہ موجود ہے. کہا وہ مقام دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی یہاں موجود تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہا بے ہوش ہو گئے.
کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. تو سفیان اصبعی کہتے میں حیران ہوا، یہاں تک کافی دیر بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا. پھر کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے خود اللہ کے نبی سے سنی ہے. کہتے ہیں جب کہنے لگے وہ مقام تھا، اللہ کے نبی یہاں موجود تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں جب جیسے انہوں نے اس مقام کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی کی یاد آئی، پھر بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں پھر ان کو ہوش آیا. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ وہ مقام دیکھ رہے ہو، اب اللہ کے نبی موجود تھے، میں وہاں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے تھے، جیسے حدیث کو بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہوئے. سفیان الاصبعی کہتے ہیں میں تیار تھا، اب اگر یہ گرنے لگے گا، بے ہوش ہوگا، میں اس کو گرنے نہیں دوں گا. کہتے فوراً میں نے اس کو پکڑ لیا، اور لیکن وہ بے ہوش ہو گئے تھے. کافی دیر بعد جب ہوش میں آئے، پھر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 افراد سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کا ٹکڑا باقی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا. 3 اشخاص سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے ہیں. کیوں بے ہوش ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھ کر کے. یہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اس مکان پر، اس جگہ پر، اور ان کو اللہ کے نبی کی یاد آئی اور بے ہوش ہونے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جب اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، روتے تھے، رونے کے واقعات ملتے، ہنسنے کے، جشن کے اور کھیل کود کے واقعات نہیں ملتے. حضرت انس بن مالک اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا حضرت فاطمہ نے جب وہ تدفین کر آئے تھے؟ کہا کیف طابت انفسکم، تمہارے نفسوں نے گوارا کیسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر تم مٹی ڈال کر آ جاؤ؟ تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا؟ کہا ہم مجبور تھے، اور کیا کرتے، مٹی نہ ڈالتے اور کیا کرتے ہم. کہا تمہارے جو ہے نا ہاتھوں نے گوارا کیسے کیا، تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال کر تم آ جاؤ. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی انس بن مالک نے کہا ایک وہ دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، مدینہ منورہ کو روشنی سے بھر دیا تھا، اور ایک وہ دن بھی اپنی زندگی میں دیکھا کہ مدینہ منورہ تاریکیوں سے بھر گیا، اور وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے رونے کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کا تذکرہ آتا، روتے، ان کو یاد آتا کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، وہ روتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خوشی کا، جشن کا، اس طرح کا انعقاد کسی نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی سے مسلم میں حدیث مروی ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فی بعد صلاۃ الغداء، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں وعد و نصیحت کی، اور ایسی وعد و نصیحت کی ذرفت منها العیون، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وجلت منها القلوب، ہمارے دل کانپ اٹھے، کأنک مودع، ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بالکل آخری نصیحت ہمیں ایسا لگنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ یہ چیز ضرور دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ بہت زیادہ مسائل کے اندر اختلافات ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں اختلاف پایا جا رہا ہوگا، تم یہ دیکھو گے. فرمایا کہ جب تم یہ چیز دیکھو تو تم علیکم بسنتی، تم میری سنت کو کیا کرنا؟ مضبوطی سے تھامنا، میری سنت کو کیا کرنا؟ مضبوطی سے تھامنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کیا ہے؟ وہاں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کا کوئی تصور بھی اس میں پایا جا رہا، کہیں کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسی روایتیں ہیں جو روایتیں پوری دین کا کلیہ ہے. وہ کیا ہے؟ پوری دین کے کلیے کے طور پر ہے. ایک انما الاعمال بالنیات، ایک یہ روایت، یہ حدیث کے اعمالوں کو دار مدار نیتوں پر ہے، اور ایک یہ حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہے، جو حکم ہم سے صادر نہ ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے. وہ مردود، اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ بے فائدہ، بے مقصد ہے. یہ 2 حدیثیں کیا ہے؟ پوری شریعت کا کلیہ یہ ہے کہ اعمال کے لیے نیت کا درست ہونا، اور پھر وہ اعمال کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ان کی سنت کا لحاظ رکھنا پڑے گا. آپ اپنے عقل کو جو ہے مقدم نہیں رکھیں گے. عقل تو یہ کہتی ہے 3 مرتبہ
اعضاء کو دھونے سے وضو کے دوران بہتر ہے 4 مرتبہ دو، زیادہ صفائی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 1 مرتبہ اعضاء کو دھونا درست ہے، 2 مرتبہ درست ہے، 3 مرتبہ درست ہے۔ اگر تو چوتھے مرتبہ وضو کے دوران اپنے کسی اعضاء کو دھوئے گا فقط وظلم وتعدى، سنن نسائی میں روایت موجود ہے کتاب الطہارہ میں، کہ اس نے ظلم کیا اپنے جان پر، اس نے ذاتی کی برا کام کیا کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتے، سنت سے ثابت، 2 مرتبہ دھوتے سنت سے ثابت، 3 مرتبہ دھوتے، سنت سے ثابت۔ اس سے زیادہ فرمایا جو کرے گا وہ اپنی لمٹ، اپنی حد پار کرے گا، وہ کیونکہ سنت نہیں ہے چوتھی مرتبہ، عقل کہتی ہے بہتر ہے، لیکن ہر چیز عقل کے موافق نہیں، شریعت کا ہر حکم عقل کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا انعقاد کرنا جشن عید میلاد النبی کے نام سے یہ کیا ہے؟ حرام ہے، غلط ہے، یہ اس کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کر لی ہے، 2 عیدیں مقرر کر، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو 2 عید کے علاوہ تیسری عید نہیں، ہم کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں تیسری عید اگر نہیں ہے تو پھر جمعے کا دن عید نہیں ہے، تیسری عید تو ثابت، تو جمعہ تو ٹھیک ہے سنت سے ثابت ہو گیا، جمعہ اس کو عید کہا گئی، سنت سے ثابت ہو گیا۔ عید میلاد النبی کی دلیل کہاں ہے؟ عید میلاد النبی تو سنت سے ثابت نہیں ہو رہا نا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اسی بنسبت سے عید بھی ہے، خوشی کا دن ہے، لوگ جس طرح عید کے لیے کپڑے پہنتے، جمعے کے لیے بھی نیا سوٹ اگر سلوایا وہ پہنیں گے یا صاف ستھرا پہنیں گے، جمعے کی نماز کے لیے جا کر غسل کرتے ہیں، عید کے لیے بھی غسل کرتے ہیں، عید کے لیے جاتے ہیں تو وہ خوشبو وغیرہ لگاتے، جمعے کے لیے بھی اس طرح ان کی تیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح عید کی نماز کو اہمیت حاصل ہے اس طرح جمعے کی نماز کو اہمیت حاصل ہے۔ پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ جمعے کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ واجب الگ مسئلہ، لیکن بات یہ ہے کہ جمعے کے دن عید کی نماز، عید کہا گیا اس کو کہ عید ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے، تیسری عید کا کہتے ہیں، حالانکہ وہاں جو ہے اصولاً 2 بڑے عیدوں کا تذکرہ ہے، 2 بڑے عیدوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو سال میں 1 مرتبہ آتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ جمعہ اگر اس کو عید کہا ہے تو یہ سال میں 1 مرتبہ تھوڑی آتا ہے، یہ مہینے میں 4 مرتبہ، کبھی کبھی 5 مرتبہ بھی آ جاتا ہے کہ جمعے کا دن پہلا دن مہینے کا پہلا ہو اور 31 کا مہینہ ہو، تو 5 جمعے 5 عید ایک ہفتے کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ وہاں جو حدیث کے اندر ہے تو وہ 2 عید بڑے مراد ہے، اور تم جو عید مناتے ہو وہ بھی بڑے عید کے بنیاد پر اس کو لا کر منا رہے ہوتے ہو، جبکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ابو لہب نے لونڈی آزاد بھی کیا تھا صوبیہ کو، تو لیکن وہ اس کو کوئی کام نہیں آیا، اس کا مال بھی اس کو کوئی کام نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر یہ تذکرہ کیا، فرمایا کہ لوگوں ڈر جاؤ، واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ کہ لا تنفع، کسی شخص کو کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ اس کا مال اور نہ ہی اس کی حیثیت، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والے لوگ ہوں گے، اس کی کوئی مدد بھی نہیں کریں گے، نہ کسی کی مدد اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ دنیا میں تو لوگ اپنے پیسہ دے کر سارے کام کروا لیتے، آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں چلنے والا۔ فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، سورہ معارج کی آیت ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجرم چاہے گا کہ وہ دنیا بھر کے وہ خزانے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر کر دے اور اسے بچا لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ اگر فدیے میں میرا بیٹا تم چاہتے ہو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ انکار کر دیں گے۔ اپنا بیٹا جو دنیا میں تھوڑا سا پریشان ہو جائے، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کہے گا میرا بیٹے کو لے لو، فدیے میں مجھے چھوڑ دو، لیکن ناکام ہو جائے گا۔ کہے گا وصاحبتی، میری بیوی، دنیا میں جس بیوی کے لیے ماں سے لڑا، باپ سے لڑا، بھائیوں سے لڑا، گھر الگ کیا، پتہ نہیں کیا سے کیا کیا، سب کو ناراض کر دیا،
لیکن کل قیامت کے دن آگ کو دیکھ کے کہے گا وصاحبتی، میری بیوی کو اللہ آگ میں ڈال دے، میرے بدلے مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ انکار کر دے گا. کہے گا وآخی، میرے بھائی کو، جس بھائی کے لیے دنیا میں تڑپتا ہے، کہے گا اللہ اس کو آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ انکار کر دیں گے. وفصیلتہ التی تؤوی، اور جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے، رضاعت کے رشتے، کنبے قبیلے، نسل در نسل، کہے گا اللہ سب کو پکڑ کے یکمشت جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. لیکن پھر بھی اس کی بات کی تردید کی جائے گی. کہے گا ومن فی الارض جميعا، اللہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، جو میری ملکیت ہے. دنیا کے اندر میں بادشاہ تھا، پورا ملک چلاتا تھا، پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ میرے پاس پیسہ تھا، یا پوری دنیا میں ورلڈ نمبر پر تھا میں پیسہ والا. اے اللہ یہ سارا میں تجھے دیتا ہوں، زمین میں جو کچھ ہے میرے حصے میں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ فرمائے کلا انہا لظیٰ، یہ آگ کے شعلے تیرے چہرے کی کال کو ادھیڑ کر رکھے گی. اب تیرا کوئی بھی جو سفارش ہے اور تیری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کوئی تیری بات مانی نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کے اندر موجود ہے، تو فرمایا جس طرح ابو لہب کافر تھا، اس کو اس کا مال کام نہیں آیا، تو کسی کو کسی کا مال کوئی کام ہو نہیں آئے گا. کام آئے گا تو کیا، اس کے اعمال اس کو کام آئیں گے. تو یہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. فرمایا ما اغنی عنہ، نہیں فائدہ دیا اس کو، نہیں کام آیا عنہ اس کے مال، اس کا مال، وما اور جو کچھ کسب اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا نہ وہ اس کے کام آیا. سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی عنقریب وہ داخل ہوگا، سیصلی عنقریب وہ داخل ہوگا. یہ سین جو آیا نا شروع میں عنقریب کے معنوں میں، کس کے معنوں میں؟ عنقریب. جب فعل پر سین داخل ہوتا ہے نا اس طرح فعل مضارع پر، تو یہ عنقریب کے معنوں میں ہوتا ہے. سیصلی عنقریب وہ داخل ہوگا. کون؟ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے نا، ابو لہب. نارن آگ میں، کس میں؟ آگ میں. عنقریب داخل ہوگا نارن آگ میں. ذات لہب جو شعلے والی ہے، ذات لہب جو شعلے والی، لہب کا مطلب شعلے، ذات والی، ذات کا مطلب والی، اور لہب کا معنی کیا ہے؟ شعلے، یعنی شعلے والی، شعلے والی، یعنی عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ ابو لہب یعنی شعلے والے کا باپ، شعلے والے کا باپ، اتنا سرخ تھا، اتنا خوبصورت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ابو لہب، لیکن جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. تو قیامت کا جو دن ہے وہاں کسی کا عصب نسب اس کو کام نہیں آئے گا. اب ابو لہب کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، نسب کیا ہے؟ حبشی ہے. حیثیت کیا تھا؟ غلام تھے. اور رنگ کیا تھا؟ سیاہ. اور ناک ان کی چھوٹی دبی ہوئی، اور اونٹ اس کے موٹے موٹے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو جنت عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اپنے قدموں کے آگے آگے میں جوتوں کی آواز، ان کی چلنے کی آہٹ، اس کی آواز مجھے سنائی دی گئی. اور میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی قدموں کی چھاپ مجھے سنائی دی گئی ہے؟ کہا یہ آپ کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے. اب دیکھیں بلال حبشی، اب ان کے مقابلے میں کون؟ ابو لہب. نسب کیا ہے؟ قریشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور قد داور، لمبے قد کے، اور جسم میں چھوڑے، خوبصورت، لال، لیکن کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ اعمال کام آئیں گے. کیا کام آئیں گے؟ اعمال کام آئیں گے. سیصلی نارن ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا ایسے آگ میں جو شعلے والی ہے، شعلے والی آگ میں وہ داخل ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، حمالۃ الحطب جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، لکڑیوں کو. حطب کہتے لکڑی کو، حطب کہتے لکڑی کو، کہ وہ لکڑی جو ایندھن کے کام آئے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے حطب، ایندھن. تو اس کی بیوی جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو. اب پہلے اس کو ہم گرامر کے حساب سے حل کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. سیصلی کا عطف ہو رہا ہے وامرأتہ پر. میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے پہلے، میں نے آپ کو پیچھے والے آیات میں، اس سے پچھلے جو آیات ہے آیت نمبر 2 میں سمجھایا کہ جو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، واو آیا، واو سے پہلے والا جملہ اور واو کے بعد والا جملہ ایک ہی حکم میں. اب یہاں پر دیکھیں سیصلی نارا ذات لہب،
عنقریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی آگ میں، شعلے والی آگ میں داخل ہوگا کون؟ ابو لہب اور اس کی بیوی بھی، وامراتو اور اس کی بیوی بھی، یہ واو اور عطف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا یہ سیصلی فعل بفاعل پہ نارن، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مفعول بھی بن جائے گا، پھر ذات مضاف لاد مضاف الیہ مضاف الیہ بن کر یہاں پر بہرحال یہ پھر پورا جملہ مل کر یہ واو عطف کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف علیہ۔ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، واو اور عطف، پھر آگے وامراتو مضاف الیہ مل کر اس کا معطوف بنے گا۔ یعنی جس طرح شعلے والی آگ میں ابو لہب داخل ہو رہا ہے، اس طرح وامراتو اس کی بیوی بھی یعنی داخل ہوگی۔ سیصلی کا عطف ہے، یعنی سیصلی ابا لہب، سیصلی ام جمیل، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ وہ اپنی کنیت سے معروف تھی، مشہور تھی، ام جمیل، اور ان کا نام کیا تھا؟ اروا، ان کا نام کیا تھا؟ اروا بنت حرب۔ اور یہ اروا کون تھی؟ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی یہ ابو لہب کے نکاح میں تھی، ابو لہب کی بیوی تھی۔ تو یہ بغض اور عداوت میں اتنی آگے نکل آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کے کان بھرا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھاڑیاں لا کر رستے میں پھینکا کرتی تھی، تکلیف دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے گزرے ان کے پاؤں میں کانٹے چبھے، تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کا انجام بھی بیان کر دیا، فرمایا وامراتو، اس کی بیوی بھی، یعنی سیصلی نارن ذات لہب، سیصلی نارن، فرمایا کہ جس طرح ابو لہب عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، وہ اٹھائی ہوئی ہوگی، اٹھانے والی ہوگی، کس کو؟ الحطب، ایندھن کو۔ کس کو؟ ایندھن کو۔ اس کے مفسرین نے 3 معنی بتائے۔ نمبر 1 کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کی ہر جگہ چرچا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ اس کے جہنم میں داخل ہونے کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس حالت میں جہنم میں جائے گی؟ گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے۔ دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ ہے حمالۃ الحطب۔ اس کی صفت کہ وہ جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ دنیا کے جیسے کانٹے لا کر بچھائے اللہ کے نبی کے راستے میں، اپنے کندھے پر بوجھ بنا کر کانٹوں کا پورا گچھا اٹھا کر یہ لاتی تھی اور وہاں پر بچھا لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری یہ ہے کہ جہنم میں جانے کا جو اس کا طریقہ ہوگا، انداز ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ جس طرح دنیا میں وہ ایندھن جمع کر کر آ کر اللہ کے نبی کے راستے میں بچھاتی تھی، جہنم میں اسی انداز میں وہ داخل ہوگی کہ ایندھن اس کے لکڑیاں اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہ اس کا لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ جہنم پھینکی جا رہی ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیے تھے۔ یہ 3 مفسرین نے اس کے معنی بتائے۔ اچھا، حمالۃ الحطب میں نے بتایا، حمالہ مضاف، الحطب ہی مضاف الیہ، کہ لکڑیوں کا، ایندھن کا بوجھ اٹھانے والی ہوگی، بوجھ اٹھائے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 3 معنی۔ اچھا، وامراتو، اب اس کو اگر ہم جملہ بناتے ہیں تو یہ بنے گا وامراتو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ذوالحال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ذوالحال۔ اچھا، حمالۃ الحطب مضاف مضاف الیہ بنے گا، یہ حال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ حال بولتے ہیں۔ حال کی تعریف یہ ہے گرامر کے اندر، عربی گرامر میں، کہ جو فاعل کی حالت کو بیان کرے، فاعل کی حالت کو بیان کرے، یا مفعول کی حالت کو بیان کرے۔ فاعل یعنی کام کرنے والے، مفعول جس پر کام واقع ہے، یعنی دونوں کی حالت کو بیان کر دے۔ مثال کے طور پر مثال دی جاتی ہے کہ لقیت امرن راکبین، میں امر سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، ہم دونوں کیا تھے؟ سوار تھے۔ آئی بس سمجھ میں؟ مثال ہے، یعنی میں فاعل ہوں، میں ملا، جس سے ملا وہ مفعول، دونوں کی حالت کیا بیان ہوئی کہ ہم دونوں کیا تھے؟ میں اپنی سواری پر سوار تھا، وہ اپنی سواری پہ سوار تھا، اس حالت میں ہماری ملاقات۔ اسی طرح کبھی فاعل کی اکیلی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے حال، اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، اور کبھی مفعول کے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ وامراتو مضاف مضاف الیہ بن کر یہ ذوالحال بنے گا، حمالۃ الحطب مضاف مضاف الیہ بن کر حال بن رہا ہے۔ یہاں پر حالت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ ام جمیل کی۔ کس کی؟ ام جمیل کے اس حال میں کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی، اس کے کندھے پر کیا ہوگا؟
بوجھ ہوگا لکڑیوں کا. کیا ہوگا؟ لکڑیوں کا بوجھ یا گناہوں کا بوجھ. ایندھن اس حال میں وہ جہنم پھینکی جا رہی ہوگی, اس کیفیت میں وہ جہنم میں پھینکی جا رہی ہوگی. مضافلی کا میں نے کہا تھا کہ اس کے اردو ترجمے میں را رے ری اپنا اپنے اپنی. وامراتو تو دیکھیں میں نے کہا نا ایک تو یہ مضافلی بنتا ہے, وہ اس میں کہ وامراتو مضافلی ہے. پھر حمالۃ الحطب بھی مضافلی. تو یہ پہلا مضافلی مل کر ذوالحال بنے گا, پھر دوسرا مضافلی مل کر حال بنے گا. ٹھیک ہے. موصوف ہوتا ہے پھر صفت ہوتی ہے, مضاف ہوتا ہے بعد میں مضافلی ہوتی ہے, تابع ہوتا ہے متبوع ہوتی ہے پھر تابع ہوتا ہے. اسی طریقے سے پہلا ذوالحال ہوگا پھر حال ہوگا. تو مضافلی مل کر ذوالحال, اس کے بعد حال ہوا. تو یہ جملہ ذوالحالیہ اور حالیہ ہوا. تو مطلب یہ ہوا جس کو گرامر کی سمجھ اس کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی یہاں حالت اور بیان ہو رہی ہے. کس کی حالت بیان ہے؟ ام جمیل کی. اس حالت میں اس کیفیت میں جہنم میں داخل ہوگی کہ اس کے کندھے پر ایندھن ہوگا. کیا ہوگا؟ فی جیدہا, اور اس کی گردن میں. فی جیدہا اس کے گردن میں. کس کے؟ ام جمیل کے. اس کی گردن میں حبل, رسی ہوگی, مضبوط رسی ہوگی. تنوین ہے نا, حبل تنوین, مضبوط رسی ہوگی. من مسد, کس کی؟ بٹی ہوئی رسی. بٹی ہوئی بہت مضبوط رسی ہوتی ہے, بٹی ہوئی ہے. اب وہ ایک الگ ہی رسی ہوتی ہے, وہ دھاگے کی نہیں ہوتی, نہیں بنی ہوئی بٹی. من مسد, بٹی ہوئی رسی ہے. تو بٹی ہوئی جو رسی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتی ہے غالباً سبز کلر میں ہوتی ہے اور جنگلوں میں پائی جاتی ہے, اور بہت اس کے اندر پھل ہوتے ہیں, اور اس کو اس طرح ہاتھ سے توڑنا یہ ممکن نہیں ہوتا, کسی چیز سے کاٹنا پڑے گا. تو بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں ہوگی. تو فی جیدیا اس کی گردن میں حبل, رسی ہوگی. من مسد, یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے جہنم میں جانے کی. دیکھو اوپر جملہ حالیہ ہے. جملہ کیا ہے؟ ذوالحال اور حال. اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے جہنم میں داخل ہونے کی. جہنم میں, کیونکہ حال وہ جملہ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کی, دونوں کی حالت کو. یہاں پر جس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگی, اس کے کندھے پر بوجھ ہوگا لکڑیوں کا, اس حال میں داخل ہوگی. اور دوسری حالت اس کی کیا ہوگی؟ تو اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی, مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں ہوگی. صحیح بخاری کے اندر ہے فی جیدی. آپ لوگ مسد کے تعلق سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے گردن میں رسی سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم میں جو سورہ الحاقہ کے اندر زنجیر مراد ہے, زنجیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن زنجیر میں ان کو جھکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خذوہ فغلوا, پکڑو اس کو, جھکڑو اس کو زنجیر میں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز کی زنجیر میں اس کو جھکڑ کر اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اس جہنم کے تہہ میں پھینکو. تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ حبل جو رسی ہے نا, من مسد, کہتے ہیں اس سے مراد, بٹی ہوئی رسی سے مراد زنجیر ہے. حقیقی کیا مراد ہے اس سے؟ زنجیر ہے. اب اس زنجیر کو لوگوں نے نہیں دیکھا, اس لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے شعور اور ان کے عقل کے مطابق مثال وہ دی جو ان کی سمجھ میں آئے, جو ان کے سمجھ میں آئے. یہ کنہوں نے کہا؟ یہ ترجمہ صحیح بخاری کے اندر اس کا کنہوں نے کیا؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مفسر. آپ کو پتہ ہے تفسیر کے اندر سب سے زیادہ مہارت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ان کے بعد کن کا نام آتا ہے؟ مجاہد, قتادہ. تابعین میں ان کا نام آتا ہے نا, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, قتادہ کا. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. تو یہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے سورہ لہب کی. اب اس کا میں ترجمہ دہراتا ہوں آپ کے سامنے, اور آپ دیکھ لیں, جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجئے گا. تبت یدا ابی لہب و تب. تبت, ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. تبت, ہلاک ہو گئے, یدا, دونوں ہاتھ, ابو لہب کے, وتب, اور وہ ہلاک ہو گیا. ما, نہیں, اغنا, فائدہ دیا یا کام آیا, عنہ, اس کے, مالو, اس کا مال, وما, اور جو کچھ کسب اس نے کمایا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کما رکھا تھا وہ اس کے کام آیا. سیسلا نارن ذات لہب, سیسلا, ان قریب وہ داخل ہوگا, نارن, ایسے آگ میں, ذات لہب, جو شعلے مارنے والی ہے, ذات لہب جو شعلے والی ہے. وامراتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, بوجھ اٹھائے, ایندھن کا بوجھ اٹھائے ہوئے, یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگی. فی جیدہا, اور اس کے گردن میں, حبل, مضبوط رسی ہوگی, مسد, بٹی کی.
بٹری کی مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔